داستان کربلا اور عظمت حسین۔ کربلا کی داستان اور امام حسین کی شہادت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کے خلاف، باطل اور جھوٹ کے خلاف اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے دیا گیا دنیا کا سب سے عظیم اور بے مثال سبق ہے۔ جب جب دنیا میں حق اور سچائی کا ذکر ہوگا تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین کا نام سونے کے حروفوں سے چمکے گا۔ شہادت کے اس منظر کو یاد کیجئے جب تپتی ہوئی کربلا کی ریت تھی، 3 دن کی پیاس تھی اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن حسین کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شکن نہیں تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ فوج کے زور پر، طاقت کے بل پر حسین کو جھکا دے گا، لیکن وہ نہ سمجھے بھول گیا تھا کہ حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یزید نے حسین کا پانی بند کیا تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں، لیکن پیاس نے حسین کو کمزور نہیں کیا، بلکہ حسین کے صبر نے پیاس کی اوقات دکھا دی۔ 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، جوان بیٹے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، بھائی عباس کے بازو کٹے، لیکن حسین نے بارگاہ الہی میں صرف ایک ہی بات کہی، اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ مٹ گیا ظلم کا پرچم تو اٹھا اور بھی تیز، کربلا نے تو مقتول کی مقدر کہہ دیا، سر کٹا کر جو بچا ہے شریعت کو حسین، ابن یزید نے نمازوں کو معطر کہہ دیا۔ سوچئے، عصر کا وقت ہے، حسین اکیلے بچے ہیں، بدن پر سینکڑوں زخم ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو حسین اپنی تلوار میان میں رکھ دیتے ہیں، زخموں سے چور۔ نواسۂ رسول سجدے میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا وہ سجدہ تھا! تیر بدن میں چبھے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، لیکن سجدے میں ڈوبا حسین خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شمر نے جب خنجر چلایا تو زمین کانپ اٹھی، آسمان سرخ ہو گیا۔ یزید جیتا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا تو نیزے سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ۔ حسین نے نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ سر کٹنے سے حسینیت ختم نہیں ہوتی بلکہ امر ہو جاتی ہے۔ حسین کی جنگ کسی حکومت کے لیے نہیں تھی، حسین کی جنگ دین اسلام کو بچانے کے لیے تھی، انسانیت کو بچانے کے لیے تھی۔ آج یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچا، اگر کوئی اس کا نام لیتا بھی ہے تو لعنت کے ساتھ لیتا ہے، لیکن حسین کا پرچم آج بھی پوری دنیا میں شان سے لہرا رہا ہے۔ کربلا کی مٹی اور شہادت کی پہلی پیشن گوئی۔ کربلا کا واقعہ ہونے سے تقریباً 50 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی گئی تھی۔ روایت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت امام حسین چھوٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یا پشت پر کھیل رہے تھے۔ تب جبرائیل نے کہا، عنقریب آپ کی امت آپ کے بعد انہیں قتل کر دے گی۔ اور پھر جبرائیل نے وہاں کی سرخ مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور کہا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں انہیں قتل کیا جائے گا، اس کا نام کربلا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ 5 یوم عاشوراء 10 محرم کا دن اور ام سلمہ کا خواب۔ جب 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میدان میں امام حسین کو شہید کیا گیا تو مدینہ پاک میں حضرت ام سلمہ نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی حسین کے قتل کے منظر کربلا سے آ رہا ہوں۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وہ مٹی جو شیشی میں محفوظ تھی وہ تازہ خون میں بدل گئی تھی۔